اب اس اظہار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں پروفیسر شاہد نسیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور تصویر پہ بات کیجیے، تصویر کے خالق کے متعلق بات کیجیے۔ پروفیسر، ایک تصویر تو یہ تصویر ہے، ایک تصویر صغیر صاحب کی ہے، اور ایک تصویر تصویروں کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے جو بہت کچھ کہتی ہے، اکساتی ہے، اور تصویر بنانا ممکن نہیں ہے، تصویر مکمل ہوتی نہیں۔ ہمارا بارہ بنکوی نے کہا تھا کہ تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی۔ تصویر کیوں نہیں بنتی؟ سوال یہ ہے۔ شکیل بدایونی نے کہا تھا کہ تصویر بناتا ہوں تیری خون جگر سے، دیکھا ہے تجھے میں نے محبت کی نظر سے، ساون تیری زلفوں سے گھٹا مانگ کے لایا، بجلی نے چرائی ہے تڑپ تیری نظر سے، اور جتنے بھی ملے رنگ وہ سب بھر دیے تجھ میں، ایک رنگ وفا اور بھی ہے لاؤں وہ کدھر سے۔ تو جناب یہ تصویر بڑی پرفریب ہے۔ جب سے ایک تصویر بنی آدم و حوا کی، پھر کتنی تصویریں تخلیق ہوئیں، اور یہ تصویریں ہیں جو میرے سامنے ہیں۔ مجھے یاد آگے حسن جے پوری جو غالباً 90s میں یا 80s میں ہیں کہ میں خانے کے دروازے کھلے ہیں، یہ آپ تصویروں کی نظر ہے۔ آنکھیں ہیں کہ میں خانے کے دروازے کھلے ہیں، یہ ہونٹ گلابی ہیں کہ رنگوں سے دھلے ہیں، ہر سانس میں آتی ہے مہکتی ہوئی خوشبو، سرکار میرے کون سے پھولوں میں تلے ہیں۔ تو یہ تصویر جو ہے، اس تصویر میں کتنے ہی رنگ ہیں، پیار کے، محبت کے، وفا کے، شفا کے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو ساحر نے کہا تھا جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں، بے جان حسن میں کہاں رفتار کی ادا، انکار کی ادا ہے نہ اقرار کی ادا، کوئی لچک بھی زلف گرہ گیر میں نہیں، جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں۔ تو تصویر ایک جھلک تو دکھاتی ہے، لیکن یہ تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ یہاں ایک نظم ماں، میرا وجدان بہت ہی، میرا وجدان سبھی ہار جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ماں کا پیار کیسا ہے، بتا بہنا۔ تو ماں تو جو ہے وہ سراپا پیار ہے، ماں کے پیار کو میسر کیا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ احساس یہ نظم نہیں ہے بلکہ ایک احساس ہے جو مجھے سفر کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک نظم ہے عکس، بدن ہوا کا بنا دے پھر اس کا رقص بنا سکے تو کوئی اس طرح کا عکس بنا۔ فن لینڈ سے ایک خط، یہ فن لینڈ سے خط نہیں ہے، یہ میرا خیال ایک خط سب کے لیے ہے اور سب کے نام یہ خط ہے۔ ایک بچے کا نامہ مکمل موصول ہوا، قرآن کا کون سا مسلک، پیاسا لڑکا آخر مجھ سے کہہ ڈالے گا، واتا سمبو کا درس ہمیں تم دیتے ہو پر جھوٹے ہو۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے نظریات کے خلاف جی رہی ہے۔ میری کتاب تھی تقریب 2016، میری منو بھائی سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ خدا کیا ہے، کیا خدا تقسیم کرتا ہے؟ اس سے پہلے مجھے کہنے لگے کہ آپ خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہ ہم تو جو ہے عدم کے اسیر ہیں۔ عدم کہتا ہے کہ خدا کو پوجنے والے بنی آدم کے دشمن ہیں، یہ فلسفہ کس دین کی ایجاد ہے ساکی، حرم میں تو خدا خود موجود ہو یہ عین ممکن ہے، صنم خانے میں کس کی روشنی آباد ہے ساکی۔ تو منو بھائی نے کہا کہ یہی سوال میں نے ٹیڈ گرانٹ سے کیا تھا جب میں رشیا گیا، تو اس نے کہا تھا کہ تم پاکستانی کتنے ہو؟ تو میں نے کہا تھا کہ 8-10 کروڑ۔ کہا کہ تم اگر 8-10 کروڑ اپنی مرضی کے مالک بن جاؤ تو تم خدا بن جاؤ گے۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے آج بھی ہمارے سامنے، اور خدا مسجد میں ہوتا ہے، ویری امپریسو۔ یہ وہ سوال ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ انٹلیکچوئل بھی ڈرتے ہیں سہمے، اور خدا مسجد میں ہوتا ہے، اور تمہارا جو خدا ہے وہ مسجد سے باہر کیوں نہیں آتا؟ میں اوشو کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں بھی جو ہے وہ کالوں کو مسجد میں چرچ میں جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک کالا جب چرچ میں جانے لگا تو وائٹ پادری نے کہا کہ دیکھو چرچ میں خدا کہاں ہے، جاؤ کہیں تلاش کرو۔ اور تو وہ پھر 1 مہینے بعد جب دوبارہ چرچ سے گزرا، چرچ کی دیکھا بھی نہیں، تو پادری بڑا پریشان ہو، بلایا اسے کہ یار تم ملنا نہیں چاہتے چرچ میں خدا سے؟ کہا کہ میری ایک روز خدا سے ملاقات ہوئی، اور میں نے خدا سے کہا کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ تم چرچ میں کیوں چلے گئے؟ وہاں تو میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، وہاں تو میرا بھی داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ خدا سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، خدا اکیلا ہے،
تنہا ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ آپ کے جانثار کہاں ہیں, آپ کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ تو بھگوان پرماتما یا خدا نے کہا کہ میرا کوئی جانثار نہیں ہے. کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے, کوئی موسیٰ کو مانتا ہے, اور میں تنہا ہی ہوں. اور جو مجھے جاننا چاہتا ہے وہ تنہا ہو تو مجھے محسوس کر سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ٹرانزیکشن ہے کہ شاید ہم خدا کے تصور کو بدل سکیں گے یا ہم خدا خود بننا چاہتے ہیں. اور جناب تصویر عافیہ آج یوں میرے قلم سے نکلی, جیسے ایک آہ ماں کے جگر سے نکلی. ایسی تصویر بنی ہے کہ دکھائے کہ نہیں, دکھانے کے نہیں, ہے یہ صورت حالات بنانے کے نہیں. تو یہ نظمیں تصویریں ہیں, ان کو دیکھنے سے ہم ڈرتے بھی ہیں, سہم بھی آتے ہیں, لیکن پھر کہیں ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہم یہ تصویریں بدل سکیں. یہ تصویریں مجھے سفر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور مجھے میری لوکیشن دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. واہ, اور یہ تصویریں جو ہیں یہ تو چاروں طرف ہیں. میرا خیال ہے ایسی تصویریں ضرور دیکھنی چاہیے. فلسطین کی تصویریں اور یہ خط والی تصویر, منیر ریاضی نے کہا تھا کہ بین کرتی عورتیں رونقیں ہیں موت کی. اور اعظم نے کہا تھا بال بکھرا کے ٹوٹی قبروں پر جب کوئی مہجبی روتی ہے, مجھ کو یہ اکثر خیال آتا ہے موت کتنی حسین ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی ایک جمالیاتی پہلو ہے, ایک کرب کا پہلو ہے. یہی کرب ہمیں پہلے دعا اور پھر شفا کی طرف لے جاتا ہے. تو ان کی نظمیں جو ہے ان میں آبزرویشن ہے, آبزرویشن سے ریاکشن پیدا ہوتا ہے, اور ریاکشن کے بعد پھر ایک ایکشن بھی پیدا ہوتا ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے سوچنے پر, غور کرنے پر. تو جناب رانگ نمبر, یہ رانگ نمبر ہی ہم ڈائل کرتے رہیں گے. لمحہ فکریہ ہے. رانگ نمبر کیا ہے؟ کوئی سچا بدھا کا پجاری نہیں, ابن مریم کا کوئی حواری نہیں, رام ہو اب کسی لب پہ جاری نہیں, یہ زمین اب کسی کو پیاری نہیں. حوصلہ ہو تو سنیے گا دل تھام کے, اب خدا کے بھی بندے ہیں بس نام کے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ ٹرانزیکشن ہے بیسیکلی کہ انسان کا سفر, شعوری سفر کیا ہے, وہ کہاں تک پہنچے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پردیپ نے کہا تھا دیکھ تیرے, وہ کیا تھا, اینی ہو, تو دیکھ تیرے بھگوان کی کیا صورت, ذہن سے بات نکل گئی ہے. تو یہ دنیا بدل رہی ہے, سچویشن بدل رہی ہے, شعور بدل رہا ہے. یہ جو نئی تصویریں تخلیق ہو رہی ہیں یہ شاید ایک نئی دنیا کی تخلیق کے لیے ہیں, اور اس میں منظرنامہ بھی بدلے گا. اور اب جو ہے بات خدا سے شروع ہوتی ہے اور انسانیت کے پھیلاؤ تک جائے گی. شکیل بھائیوں نے کہا تھا کہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. تو مجھے ان کی نظموں میں ایک لیسن نظر آتا ہے کہ شاید ہم جو ظاہری شناختیں ہیں, جو اصل شناختیں نہیں ہیں, جو ٹھپے لگے ہوئے ہیں, ان سے نکل کر ہم ایک عالمگیر انسانی شعور کی طرف بھی بڑھ سکیں گے. تو بازار بڑی امپریسو نظم ہے جناب. غلامان فرنگی تو غلامان فرنگی ہیں, سمجھتے سے جنہیں ہم صاحب کردار بکتے ہیں. تو یہاں ہر چیز بک رہی ہے. اگر میں تجزیہ کروں تو شاید میں بھی فرسیل ہوں. تو کیا بکنا چاہیے؟ لمحہ فکریہ یہ ہے. مجھے اعظم یاد آ گیا, گمان یہ تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں, تیرے جہاں میں تو یزداں فروخت ہوتے ہیں. گداز جسم گھنے بال دل ربا چہرے, برائے خدمت انسان فروخت ہوتے ہیں. سرائی کسی حسین گردنیں بھی بکتی ہیں, لبوں کے رس بھی میری جہاں فروخت ہوتے ہیں. تو یہ وہ بازار ہے جہاں پر بہت کچھ بکتا ہے جو کہ نہیں بکنا چاہیے, اور پھر بھی ہم خاموش ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت اور توانا آواز ہے کہ ہم اپنی خریداری پر بھی نظر ثانی کریں کہ ہم کیا خرید رہے ہیں. تو جناب آخر کب تک ایک نئی, میں بھی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تصور ہے ان کی, بازار کے نظم ہے یا خدا مسجد میں نہیں ہے, یہ ایک شعوری سفر کی ٹرانزیکشن ہے. ابھی تک انسان مکمل پیدا نہیں ہوا. تھنکرز یہ کہتے ہیں کبھی انسان کا جسم نے جنم لیا, کبھی شعور نے جنم لیا, کبھی روحانی جنم ہوا. اٹ از دا ٹائم کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پر جنم لے سکتا ہے. نئے دور کا انسان جو جسمانی طور پر بھی متوازن ہو, شعوری طور پر بھی متوازن ہو, روحانی طور پر متوازن ہو. تو یہ نظمیں جو ہے ہم ایک نئے انسان کی, نئے فکر کی
اور نئے شعور کی تخلیق کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں. اور صغیر صاحب کو میں نے بطور شاعر بھی دیکھا, بطور انسان بھی دیکھا, اور آپ نے بات کی تھی مفتی کی, تو ہمارے کالج میں اسلامیات کے پروفیسر ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن ان سے زیادہ یہ سب سے زیادہ بیلنس رائے رکھتے ہیں اور اسلام پر, قرآن پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اور اتنی صفات ایک انسان میں جمع ہو جانا بہت بڑی بات ہے. بات زوالوجی کی ہو, بات ڈی این اے کی ہو, بات لباس اور تراش خراش کی ہو, بات شاعری کی ہو, بات تاریخ کی ہو, تو یہ قدرت نے ان کو نوازا ہے. اور ان کی جو نظمیں ہیں, تصویر جو ہے, یہ تصویر ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور ہمیں بھی اکساتی ہے کہ ہم بھی کوئی تصویر بنائیں, اپنی تصویر بنائیں, اپنی تصویر کو بدلیں. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اور میری ان کے لیے دعا ہے کہ چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ. میوں سلطان پوری کہتے ہیں, میوں سلطان پوری نے ویسے آج کے تناظر میں بھی کہا تھا, جو مجھے پسند ہے ان کی غزل, کہ مجھ سے کہا جبریل جنون نے یہ بھی وحی الہی ہے, مذہب تیرا مذہب دل ہے, باقی سب گمراہی ہے. حرف طلب سینے میں کچل دو, شرط وفا ٹھہری ہے یہی, کاٹ کے رکھ دو اپنی زباں, یہ حکم دل الہی ہے. تو میوں سلطان پوری کی نظر میں کرنا چاہ رہا تھا, وہ واش روم میں تک بات پہنچ جائے گی, کہ چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ, کھلتے رہے ہونٹوں کے گلاب اور زیادہ, اس دل میں ابھی اور بھی زخموں کی جگہ ہے, ابرو کی کٹاری کو دو آب اور زیادہ. بہت اچھے, بہت اچھے.